بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کر لے گا، یہ مختصر سا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، اس کی ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی اس مختصر سے عمل کو کرنے کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جو بھی شخص ان ناموں کو پڑھتا ہے پورے احترام و توجہ کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ، خدا را اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے۔ آج کل ہر کوئی رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، آمدنی کم ہے، بہت سارے لوگ بے روزگاری کے سبب پریشان ہیں، اچھی جگہ نوکری چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ رزق اور دولت کے حصول کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے، یا پھر آپ کسی طویل بیماری کا شکار ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اکثیر عمل ہے یہ۔ یا پھر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، بندش کے لیے بھی یہ عمل بہت زیادہ اکثیر ہے۔ آپ کو میں وہ طریقہ بھی بتاؤں گی جیسے آپ نے کرنا ہے بیماری کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں بے سکونی ہے تو سکون کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، اگر میاں بیوی کے درمیان بھی الفت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اکثیر ہے۔ اور طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہت سارے لوگ وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ وظیفہ کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے کرتے ہوئے، جیسے ترتیب اور تعداد کے ساتھ بتایا جایا کرے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ اپنی طرف سے تعداد بڑھانی یا کم نہیں کرنی، یا کوئی بھی لفظ آپ نے اپنی طرف سے نہیں ڈالنا۔ اس کے علاوہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے زندگی بھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں، بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی زندگی میں ایک سکون سا آ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اور جب آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھو گے تو یقین مانیں آپ کی روح کو اتنا سکون ملے گا، معافی مانگنے کے بعد، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد جب کثرت سے استغفار پڑھو گے تو آپ کی روح کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ کہو گے کہ بس دنیا سے نا آپ بالکل بے نیاز۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے روزانہ 70 مرتبہ، دن میں کسی بھی ٹائم، رات میں ٹائم نکال کے آپ نے 70 مرتبہ، چلتے پھرتے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو، 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو۔ اگر آپ کے ہمارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ برکت اور فضیلت ہے کہ گنتے جائیں تو شاید کہ زندگی بھی کم پڑ جائے، اتنی فضیلت ہے۔ نماز ہو گئی، کثرت سے استغفر اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ان کی یہ وجوہات ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، کثرت سے استغفر اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، یا پھر کوئی وظیفے میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں پورے یقین کامل کے ساتھ کہ رب پاک کی ذات ہی دینے والی ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ منہ کر کے، اور آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرے، پورے دھیان توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگاری کے سبب کر رہے ہو تو اس کی نیت کر لینی ہے، من پسند شادی کے لیے کر رہے ہو تو اس کی نیت، اولاد کے لیے تو اس کی نیت۔ ہر انسان کی الگ نیت ہے، ہر انسان کا الگ مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے آپ نے۔ 3 دفعہ جب آپ درود شریف پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ اسی طرح اپنے انداز میں یا دائیں ہاتھ کی انگلی پہ بھی پڑھ سکتے ہو، 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا غنیو کو یا اپنے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے وہ ہے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ مختصر سے یہ عمل ہے۔ یا کریمو کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا کریمو کو پڑھ لیا۔ اس وظیفے کا جو تیسرا عمل ہے وہ ہے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ یا لطیفو کو آپ اسی طرح اپنے انداز میں 61 مرتبہ 61 ٹائم آپ نے یا لطیفو کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سب سے پہلے تو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے یا پھر پانی کی بوتل رکھ لینی ہے۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی بھی خواہ وہ پیٹ کا درد کیوں نہ ہو یا بخار کیوں نہ ہو، ہلکے سے ہلکے یا بڑی سے بڑی بیماری کا شکار ہے، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہی پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، جو کہ میں بتانا بھول گئی، لیکن آپ نے پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ پھر یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اور جو درمیان میں نے آپ کو صفاتی نام کے ساتھ تسبیحات کی تعداد بتائی اتنی ہی پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ 3 دم کرنے ہیں، 3 پھونک مارنی ہے۔ جب پانی پہ دم کر لو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بیماری کا سبب پریشان ہے تو اس کو پلا دینا ہے، اور پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے آپ نے کاروبار والی جگہ، اولاد نافرمان ہے تو اس کو پلا دینا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں یہ عمل پڑھنے کے بعد، یہ معجزاتی عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ الہی سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹاتا، اور وہ جب سچے دل سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ اپنے بارگاہ الہی سے کبھی جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی ٹائم کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اپنی کر لینا ضرور، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل لو۔ اگر بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہو تو یہ عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات، مشکلات، جائز مقصد میں کامیاب کرے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں تمام امت مسلمہ کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔